أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ لوگ حقیقت کو جھٹلاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بھلا کرنے والے ہیں. کان کھول کے سن لو، یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن اپنے فساد کو محسوس نہیں کر سکتے. اور جب ان سے کہا جائے کہ جس طرح اور دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. کان کھول کے سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے. انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ماننے والے، ایک بالکل نہیں ماننے والے، اور انکار کر دینے والے. ایک وہ ہوتے ہیں جو دل سے تو مانتے نہیں لیکن انکار کرنے کی ہمت بھی ان کو نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا. مفلحون تک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں.
ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں اترتی ہیں، ان کے سامنے جب وحی کے پیغامات آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی تصدیق کی. یہی ہے. اور ان الذین کفروا سے لے کے عذاب عظیم تک ان لوگوں کا ذکر ہے جو بالکل نہیں مانتے اور کھلے طور سے انکار کرتے ہیں، جن کو کافر کہا جاتا ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں لیکن ان کو انکار کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اوپر سے ماننے کا کیا کہیں ڈرامہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم بھی ماننے والوں میں شامل ہیں، لیکن دل سے بالکل نہیں مانتے. ان کو منافق کہتے ہیں. پھر ان منافقوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو دل سے بالکل انکار کر دے، یہ منافق ہے. دوسرے یہ کہ بالکل انکار نہ کرے لیکن اس کے دل کے اندر یقین بھی نہ ہو ان باتوں کا، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، دل کے اندر ان باتوں کا یقین نہ ہو، اوپر سے اظہار کر رہا ہو کہ ہم ایمان والے ہیں. یہ بھی منافقوں میں شامل ہے. تیسرے یہ کہ اندر سے دل میں یقین بھی ہو کہ ہاں یہ باتیں درست ہیں، لیکن جب دنیا کا نفع اس کے سامنے آئے تو پھر اس وقت دنیا ہی کے معاملات کو ترجیح دیں، دنیا ہی کے معاملات کو آگے رکھیں اور آخرت کے معاملات کو بھول جائیں. یہ لوگ بھی منافق ہیں. ایک چوتھی قسم ہے منافقوں کی، یقین بھی پختہ ہے، اندر سے مانتے بھی ہیں، باہر سے ماننے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں کچھ ہو، زبان سے کچھ نکلے. تو یہ حقیقتاً ایمان سے باہر تو نہیں ہیں، لیکن ان کو گنہگار کہا جائے گا. ایک واقعہ ہوا ہے اور سچ مچ ہوا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھو تو انکار کر دے گا کہ نہیں ہوا ہے. اس نے کسی کو کوئی جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے پاس جب تصدیق کے لیے جاؤ تو انکار کر دے گا کہ بالکل میں نے نہیں دیکھا ہے، حالانکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. پہلی 3 قسمیں تو حقیقتاً منافقوں میں داخل ہیں.
جو یوں کہا جائے کہ دنیا کے رجسٹر میں، دنیا کی نظروں میں مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا نام ایمان والوں کے رجسٹر میں ہے ہی نہیں، بالکل باہر ہے۔ ایک اور قسم ہے جس کو لفظی طور سے کہا جائے اور وہ کسی بھی اعتبار سے نفاق میں نہیں آتا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے تھے اور دل میں ہر وقت اللہ کا، آخرت کا اور چیزوں کا تصور رہتا تھا، اور دل مکمل طور سے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا تھا۔ وہاں سے نکل کے گھر آئے، بیوی بچوں میں رہے تو ہنسنے بولنے لگے، کھلکھلانے لگے۔ وہاں پر ان کو احساس ہوا اور کھڑے ہو گئے، اور ان کی زبان سے یہی ایک جملہ نکلا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فضائل میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ چلے آئے، راستے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا بہت خراب۔ کہا آخر ہوا کیا؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیسے بھائی حنظلہ منافق کیسے ہو گیا؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر آنے کے بعد دل سے وہ سارا احساس نکل جاتا ہے اور دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کہ چلو وہیں چلیں۔ دربار نبوت میں حاضر ہوئے، وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر یہ احساس تم کو ہوا کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کی مجلس سے نکلنے کے بعد کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ گھر جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں، بس دنیا ہی ہے، اسی کے اندر مگن رہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ، میری مجلس میں تمہارے دل کی جو کیفیت رہتی ہے، اگر تمہارے گھروں میں بھی وہی کیفیت پیدا رہنے لگے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کریں۔ یہ کسی بھی اعتبار سے نفاق کے اندر نہیں آتا۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ کوئی منافق کسی بھی طریقے سے اپنے کو منافق نہیں کہتا۔ اب یہ تھے کون لوگ؟ ان سارے لوگوں کا تذکرہ ہے، حقیقتاً اس میں وہ سارے لوگ داخل ہیں جو دل سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کو،
جنت کو، جہنم کو، قیامت کو اور دوبارہ پیدا کیے جانے کو، ایک ایک عمل کے حساب و کتاب کو جب یہ آدمی دل سے نہیں مانتا اور اوپر سے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، تو وہ تو منافق ہے۔ زبان سے اقرار اور اظہار کر رہے ہیں تو دل کے اندر اس کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اور زبان سے اقرار و اظہار کر رہے ہیں اور دل کے اندر یقین بھی مکمل طور سے پختہ ہے ان چیزوں کے حق ہونے کا، تو پھر جو تیسری چیز ہے وہ دراصل منافقوں کی صفات ہیں، حقیقتاً میں منافقت نہیں ہے کہ دل میں کچھ رکھے منہ سے کچھ بولے۔ تو آدمی جب ایمان کے اندر آیا ہے تو منافقت کی صفات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے مکمل طور سے، اور آہستہ آہستہ کوشش مکمل کرنی چاہیے، مکمل۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا اگر مجھ کو مانتا ہے تو پھر میرے گھر کے اندر پورے طور سے آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا اندر آدھا باہر، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور منافقوں کی جو صفات ہیں خاص طور سے تین چیزیں، بعض حدیث میں 4 چیزیں آئی ہیں، منافقوں کی چیزیں ہیں، منافقوں کی علامات ہیں، منافقوں کی پہچان ہیں۔ اور ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ہمارے اندر ہے تو ہم اس سے پیچھا چھڑائیں، ہم اس سے پیچھا چھڑائیں۔ ارے میرے بھائی، مٹی دینے قبرستان جاتے ہو، کبھی کبھی قبر تک جاتے اور آتے راستے میں جو چرچری ہوتی ہے نا وہ لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی جائے گا لگے گی۔ تو گھر آ کے اپنا تہبند چیک کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اور جو لگی رہتی ہے اس سے پیچھا چھڑاتے ہو کہ نہیں چھڑاتے ہو؟ بالکل اسی طریقے سے ایمان والوں کو ایمان کی صفات کے ساتھ رہنا چاہیے، اور منافقت کی جو صفت جس کو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرما دیا اور بتا دیا، اب اپنے کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر منافقت کی کوئی کانٹا تو موجود نہیں ہے، اگر ہے تو اس سے ہم اپنا دامن چھڑائیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصال المنافق 3، منافقوں کی 3 پہچان یا منافقوں کی 3 عادتیں ہیں۔ دوسری بات میں آتی ہیں 3 صفات اور 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہو تو وہ منافق ہوگا۔ کون کون؟ اذا حدث کذب، بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ جھوٹ تو اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، اللہ رحم فرمائے، مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنے والا کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جس سے واسطہ ہوتا ہے، جس سے سابقہ ہوتا ہے، بس جھوٹ 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 جھوٹ۔ اور یہ جو کمینی چیز ہے میرے سامنے جس کو موبائل کہتے ہیں،
یہ تو جھوٹ کے کالج کا پروفیسر ہے، کسی سے ملنا ضروری ہو وہ انتظار کر رہا ہے بیچارہ بھاگلپور میں، آپ یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، بار بار اس کا فون آ رہا ہے کہ ہاں ہاں راستے میں ہے۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ یہاں جھوٹ بولنے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، مذاق فرماتے تھے۔ ایک بڑھیا آئی، دعا فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں چلی جاؤں۔ فرمایا بڑھیا جنت نہیں جائے گی، وہ بیچاری نبی کی زبان سے نکل رہا ہے بڑھیا جنت نہیں جائے گی۔ جب دیکھا کہ اس کے دل میں چوٹ پہنچی، کہا ارے بات سنو، اللہ تعالیٰ جنت میں جتنے لوگوں کو داخل کرے گا وہ سب جوان بنا کے داخل کرے گا، وہاں جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ جتنے داخل ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ جوان نہیں بلکہ نوجوان بنا کے داخل کرے گا، وہ وہی عمر فکس کر دی جائے گی، وہ کبھی جو ہے بڑھاپا آئے نہ موت آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا۔ مذاق ہو گیا، بات سچ کی سچ رہی۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اگر ہو آپ کے بیت المال میں تو ایک آدھ اونٹ عطا فرما دیجئے، سواری کی دقت ہوتی ہے اور کچھ۔ فرمایا میں تجھ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا بچہ میرے لیے کس کام کا، میں اسے پالوں گا، اس کے اوپر محنت کروں گا اور کچھ کروں گا، نہ میں اس پر سوار ہو سکتا ہوں اور نہ اس سے کوئی کام لے سکتا ہوں۔ دیکھا کہ اندر سے ہی پریشان ہو رہا ہے تو کہا ارے بھائی ہر اونٹ تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ کہیں سے ٹپکتا تو نہیں ہے، تو میں جو تجھے اونٹ دوں گا وہ بھی کسی کا بچہ ہی ہوگا۔ یہ تھا مذاق کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مذاق ہوا، جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے یہاں تو ساری چیزوں میں بگاڑ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ مذاق کرو تو اس میں چوری کرو، مذاق کرو تو اس میں جھوٹ بولو، مذاق کرو تو اس کے اندر تکلیف دو۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا حدث کذب، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، بہت کثرت سے جھوٹ بول رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ اندر سے منافق ہے۔ دوسری بات اذا عاہد غادر، جب وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف کرے گا، کبھی وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ میں نے تو اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا۔ یہ دوسری چیز دوسرے نمبر کی جو ہے، وعدہ یوں کرتے ہیں جیسے پان کی پیک تھوک رہے ہیں۔ کیا پیر صاحب اور کیا مولانا صاحب اور کیا جماعتی صاحب، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، یہاں سے لے کے دلی مرکز تک کے مشورے میں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ جا کے شریک ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور وعدے کا حال یہ ہے کہ ستیہ ناس۔ شکایت نہیں کر رہا کسی کی، اپنے اپنے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر بھی ہو یہ منافقت کی صفت ہے۔ صاف صاف بولو، میں ابھی نہیں کر سکتا، میں ابھی نہیں آ سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وعدہ کیا تو ہر حال میں پورا کرو، چاہے جو بھی ہو۔
اور صرف وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، اور جب پھر تقاضا ایسا ہے میں بھول گیا تھا، نہیں، بہت بری عادت ہے۔ بولو، سچ بولو، وعدہ کرو، پورا کرو، یہ ایمان کی چیز ہے۔ بولو، جھوٹ بولو، وعدہ کرو، پورا مت کرو، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دار بنا دو تو اس کے اندر خیانت کرے، گڑبڑ کرے۔ مدرسے کا محتمم بنا دو تو باپ کا مال سمجھ لے، مسجد کا متولی بنا دو تو اس کو بھی اپنے باپ کا مال سمجھ لے۔ ادارے کا مینیجر بنا دو تو وہاں بھی یہی کیفیت ہو۔ اور اب تو آہستہ آہستہ یہ چیز اتنی پھیل گئی ہے، 2 آدمی گئے کام کرنے کے لیے، شکایتیں ملی ہیں مجھے، تب میں عرض کر رہا ہوں۔ کچھ دن ہو گئے، ان میں سے ایک کو ضرورت ہوئی، اپنے گھر آ رہا تھا تو دوسرے نے کہا کہ بھائی بہت دنوں سے میں نے پیسے اسے نہیں بھیجے ہیں، یہ میرے پاس ہیں، لیتے جاؤ 15,000 روپے، جا کے میرے گھر والوں کو دے دینا۔ وہ یہاں پہنچا، 3 دن 4 دن 5 دن ہو گئے، اور اس کے بعد اب اس کو وہاں سے لگا، اپنے گھر فون کیا، فلاں کے ہاتھ سے میں نے پیسہ بھیجا ہے، ملا؟ بولے نہیں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ اب اس نے براہ راست کہا ایسا تھا کہ وہ خرچہ ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے انتظام کر کے دے دوں گا۔ اس پر آپ کا حق کیا ہے؟ اس کو چھونے کا حق کیا ہے آپ کو؟ کچھ بھی اگر آپ نے کیا ہے اس کے اندر ذرا سا بھی ادھر سے ادھر، تو یہ خیانت ہے۔ بالکل ہڑپ کر جانا ہی خیانت نہیں ہے۔ اور اگر آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ ہیں دلی میں، آنے والے ہیں گھر، پیسہ گھر میں موجود ہے، اس نے آپ کو پیسے دیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی یہ پیسے میں خرچ کر سکتا ہوں، آپ اجازت دو، میں گھر جا کے اتنے ہی پیسے دے دوں گا، لیکن یہاں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ضرورت ہے، یہ میں یہاں خرچ کر لوں گا، اور 3 دن کے بعد جاؤں گا تو گھر میں دے دوں گا۔ اب وہ امانت نہیں ہے، وہ قرض ہے، اور اس قرض کی ادائیگی یہاں فوراً ضروری ہے، اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے دیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ پیسہ پہنچا دوں گا، آپ اسٹیشن آ رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا ایک قاعدے کی پسندیدہ چیز مل رہی ہے، چلو گھر جا کے دینا ہی تو ہے، اب اپنا نہیں اسی سے صحیح گھر جا کے ملا کے دے، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ تینوں پہچان منافقوں کی ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے، اور اگر امانت اس کے حوالے کی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ چوتھی صفت جو ہمارے اندر اکثر پھیلی ہوئی ہے، ایک روایت میں آتا ہے اذا خاصم فجر، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا اس سے ہوگا تو گالی بولے گا۔ اور اس کو آج کل آدمی بہت شان کی چیز سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا گالی دیا روڈ پر سب کے سامنے، دیکھا کچھ کر پایا؟ قرآن نے ایک لفظ استعمال کر لیا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ لوگ فسادی ہیں حقیقت میں، لیکن اتنے گھامڑ اور بے وقوف ہیں کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ میرا نام کہاں لکھا جا رہا ہے۔ روڈ پہ گالی دینے والے
روڈ پہ گالی دینے والے، بات پہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کی ماں اور اس کی بہن کا کپڑا اتارنے والے، تم اس کو شان سمجھتے ہو؟ روڈ پہ جھگڑا ہو گیا، وہ اس کی ماں کا کپڑا اتار رہا ہے، وہ اس کی ماں کا کپڑا اتار رہا ہے، دونوں اپنی اپنی ماں کو ننگا کر رہے ہیں بیچ روڈ پہ، اور اس کو شان کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا خاصم فجر، منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے جھگڑا ہو تو گالی بولے گا۔ یہ گالی دینے والا سینہ پھلا کے سمجھتا ہے کہ بہت میرا ویلو ہے، میری شان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اپنی حقیقت پیش کر رہے ہو۔ پلاسٹک کی بوتل لو، ایک بوتل میں شہد بھرو، ایک بوتل میں سنڈاس کا پانی بھرو، ایک بوتل میں شہد بھرو، دوسری بوتل میں سنڈاس کا پانی بھرو، اور اس کے بعد بلیڈ لگاؤ۔ اب دیکھو کس سے کیا نکلتا ہے۔ اندر اگر گندگی بھری ہوئی ہے تو بلیڈ لگنے کے بعد گندگی نکلے گی، اور اندر اگر عطر بھرا ہوا ہے تو بلیڈ لگنے کے بعد عطر نکلے گا، اندر اگر شہد بھرا ہوا ہے تو بلیڈ لگنے کے بعد شہد نکلے گا۔ تم شان سمجھ رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت پیش کر رہے ہو کہ اندر میرے سنڈاس بنا ہوا ہے، جہاں ٹھوکر لگتی ہے وہاں میلا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا، جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، زیارت کے لیے، ٹیکسی ڈرائیور بہت تیز چلاتے ہیں گاڑی، ایک راستہ یوں ایک راستہ یوں، ادھر سے بھی آ رہا ہے یہ تیزی میں، اور میں جس پہ سوار یہ ادھر سے تیزی میں آ رہا ہے۔ جا کے احساس ہوا، فل بریک لگایا دونوں نے، گاڑی بس ٹکراتے بچی، وہ بھی اترا، اور دونوں نے مشکل سے 2 منٹ اپنی عربی زبان میں ایک دوسرے کو کمینہ دیکھتے نہیں ہو، چلتے نہیں ہو کیا، بس 1-2 منٹ، اور اس کے بعد جو ہے ایک نے کہا صلی علی محمد، دوسرے نے بھی کہا صلی علی محمد، اور پھر جو ہے دونوں نے مل کر کے درود پڑھا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے گئے۔ ہم سارے بس کے اندر لوگ کہ اگر انڈیا ہوتا تو پہلے مرحلے میں دونوں ڈرائیور کی ماں ننگی ہوتی، اور اس کے بعد اس کا خاندان ننگا ہوتا، اور پھر جو ہونا ہوتا وہ ہوتا۔ چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اذا خاصم فجر، منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو گالی بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کی علامتیں بتائی ہیں، منافقوں کی صفتیں بتائی ہیں، اور ان میں پہلی چیز ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ حقیقتاً یہ ایمان والے ہے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اندر نہیں گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو غلطی کو معاف فرمائے۔
اور ایمان والی صفات سے نوازے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔